محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ شبہات کے ازالے چل رہے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 4 وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دین کے مطابق فیصلہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق۔ اور یہ بھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی نظام طاغوت میں زرعی پیداوار کے وزیر یا نگراں رہے، جب نبی ہونے کے بعد میں وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بھی جواز بنتا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں، غیر نظام اسلامی کا حصہ بنے، نظام طاغوت کا حصہ بنے۔ ہمارے لیے بھی بنتا ہے معاملہ، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ازالے کی شروعات یہاں سے، ازالے کی شروعات یہاں سے کہ ارے بھائی، جو کچھ بھی آپ بول رہے تھے، بولنے سے پہلے کم از کم آپ سورہ یوسف کی اسی ایک آیت کو، جو میں نے آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، آیت نمبر 76 کو آپ پڑھ لیتے تو شاید بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی صرف ترجمے میں۔ اور اگر ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنے مفسر حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے تھوڑی سی تشریح پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ میں بول کیا رہا ہوں اور ریئل میں ہے کیا۔ ایک تو قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، اور قرآن اور حدیث سے واسطہ بھی رہے گا تو صرف اتنا جتنا واسطہ ہمارے مولوی نے ہم کو سکھایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مولوی نے ہم کو اتنا بتا دیا کہ فی دین الملک، بس ہم نے لے کر کے چل گیا کہ دین کا معنی دین ہوتا ہے اور ملک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہ کے دین کے مطابق۔ بس اب ہم نے اس چیز کو خوب اچھالا، خوب اچھالا، خوب اچھالا، اور لوگوں کے لیے نظام جمہوریت کو جائز قرار دے دیا۔ وہ دیکھو نظام طاغوت میں تھے کہ نہیں میاں؟ ارے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی، نظام طاغوت میں تھے کہ نہیں؟ وہ زرعی پیداوار میں، زرعی پیداوار کے وزیر تھے کہ نہیں؟ ارے کنٹرول میں بیٹھتے تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے؟ وہ غلہ بانٹنے کے لیے
کنٹرول اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں کی عام بھاشا ہے. عام بھاشا کنٹرول اچھی طرح سے کنٹرول بول لو یا سوسائٹی بول لو, یہ ہمارے یہاں کی عام بھاشا ہے, لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ کنٹرول میں بیٹھتے تھے, وہ غلہ بانٹتے تھے. آپ ان کو وزیر مالیات مت کہو, وزیر مالیات مت کہو. تو گویا یہ سب جو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, سبب اس کا ایک ہے, واحد سبب, وہ یہ کہ قرآن اور احادیث سے نا آشنا ہونا, نا واقفیت, قرآن و حدیث سے نا واقفیت, نہ ان کو سمجھنا نہ اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ جو چیز ہے, جو سوال تھا کہ جو شبہ ایک پیدا ہو گیا ہے, اس کا ازالہ سب سے پہلے ہم اس طریقے سے پہلا تین شکل میں ہم اس کا جواب دیں گے. پہلی شکل کہ ان لوگوں نے قیاس کو نص پر مقدم کیا ہے. ایک ہوتا ہے قیاس, ایک ہوتا ہے قیاس, اور ایک ہوتا ہے نص. نص کا مطلب کیا؟ وہ نص جو گھسنے والی آتی ہے سوامی کی, یا پھر یو پی وغیرہ میں وہ گل گھسنے کے لیے جو آتا ہے, وہ ہمارے یہاں پر اس کو نص کہتے. تو وہ نص وہ نہیں. نص مطلب دلیل شریعت کی, آپ کو سمجھانے کے لیے کہ شریعت کی دلیل. قرآن میں کوئی آیت موجود ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کچھ موجود ہے, تو لوگ یہ بھی کہنے لگے وہ عزیز کیا بتائے گا بھیا, دوسرے سارے مولوی مانگے ہیں کیا؟ ارے بھائی عزیز کی سنو نہ دوسرے مولویوں کی سنو. آپ دیکھو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو کون کر رہا ہے. جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کی لے لو, اور جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو اس کی بات چھوڑ دو. میری بات کیوں نہ ہو؟ وہ میں اگر آپ کو قرآن حدیث کو چھوڑ کر کچھ بتا رہا ہوں تو آپ میری بات کو مت لو, چھوڑ دو. تو نص, قیاس ایک الگ چیز ہے, نص ایک الگ چیز ہے. نص مطلب شریعت میں جو دلائل موجود ہیں, وہ کوئی بھی قیاس جو کیا جاتا ہے وہ کسی نص کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے, کسی دلیل کو. بغیر کسی دلیل کے کوئی قیاس آدمی, بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے, اس مسئلے پر اگر اس کو اجتہاد کرنا ہے یا قیاس کرنا ہے تو وہ پہلے دیکھے گا کہ ایسے حالات یا اس طرح کے حالات کچھ بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, تو ایسے کچھ حالات بنے تو آپ نے یہ فیصلہ لیا, اب ویسے ہی حالات بنے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں تو ہم بھی یہ فیصلہ لے سکتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں نے قیاس کو نص پر مقدم کیا ہے, حالانکہ قیاس اجتہاد کا حصہ ہے اور نص کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ ممنوع ہے. اگر نص موجود ہے, نص موجود ہے, اگر قرآن اور احادیث میں دلائل موجود ہیں اور اس کے بعد بھی آپ اگر قیاس کر رہے ہو, اگر اجتہاد کر رہے ہو, تو ایسا اجتہاد, ایسا قیاس کیا ہے؟ ممنوع ہے. الصواعق المرسلہ علی الجہمیۃ والمعطلہ, یہ امام ابن قیم الجوزی کی کتاب ہے, وہ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جب قیاس نص سے ٹکرا جائے, جب قیاس نص سے ٹکرا جائے, قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حکم سے ٹکرا جائے تو قیاس باطل ہو جاتا ہے. یہ مودودی کا قول نہیں, ہارون عمری کا قول نہیں, عزیز سلفی کا قول نہیں, یہ امام ابن قیم الجوزی کا قول ہے کہ جب قیاس اور نص ٹکرا جائیں تو
قیاس باطل ہو جاتا ہے، اور جو باطل قیاس کرے اس کے اوپر عمل کرے تو وہ شریعت کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب قیاس نص سے ٹکرا جائے تو قیاس باطل ہو جاتا ہے، اسے ابلیس کا قیاس کہا جاتا ہے، نور علی نور، تو سونے پہ سہاگا کہ باطل قیاس تھا وہ، اب تم پھر اسی پر ڈٹے ہوئے ہو اور قیاس تو کر لیا تم نے۔ امام ابن قیم الجوزی کہہ رہے ہیں کہ اسے ابلیس کا قیاس کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے کر نظام جمہوریت کو جائز قرار دے دیا، نظام جمہوریت کو جائز قرار دے دیا، ان کا وہ قیاس ابلیس کا قیاس ہے، باطل قیاس ہے۔ وہ کیسے باطل قیاس ہے ایک اور وجہ سے آگے چل کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اسے ابلیس کا قیاس کہا جاتا ہے اسی لیے کہ یہ باطل کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ کسی بات کو آپ پیش کر رہے تو گویا اب آپ حق کے مقابلے میں آ گئے، حق کے مقابلے میں آ گئے، اس وجہ سے یہ باطل قیاس جو ہے یہ ابلیس کا قیاس ہے۔ اسی لیے اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، دنیا آخرت اس کی سب برباد ہو جاتی، عقل تو برباد ہو ہی جاتی، دنیا اور آخرت دونوں اس کی اللہ رب العالمین، دنیا آخرت سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص عقل سے وحی کا مقابلہ کرے گا اس کی عقل اللہ رب العالمین خراب کر دے گا، اور وہ ایسی باتیں کرے گا کہ جس پر صاحبان عقل و شعور ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے۔ کیوں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ اپنے قیاس کو لا رہے ہو، آپ اپنے قیاس کو لا رہے ہو، آپ اپنے اجتہاد کو لا رہے ہو جو ٹکرا رہا ہے صراحت کے ساتھ حق سے، قرآن کی بات سے، قرآن کے نص سے، تو گویا اس کی بات، اس کا اجتہاد، اس کا قیاس کسی کی بات سے، ہارون عمری کی بات سے یا عبدالعزیز سلفی کی بات سے نہیں ٹکرا رہی، اس کی بات ٹکرا رہی ہے قرآن سے، اور جس کی بات قرآن سے ٹکرائے اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آخرت تو ابھی باقی ہے۔ کتنا ووٹ دو گے تم؟ یہ دے رہے ہو، یہ 24 تاریخ، آج کتنی 23 تاریخ ہے، 23 فروری، آج چوتھا چرن پورا ہوا، کامیاب ہو گئے۔ اب جنہوں نے ووٹ دے کر آیا ہے وہ ہاتھ ایسا پڑے پھیریں گے کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ووٹ دے دیا میں نے، کامیاب ہو گیا۔ اب مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں لوگ کہ مولانا صاحب دیکھنا بانگے پن کی انتہا، مولانا صاحب وہ جو ووٹ دینے میں جو سیاہی لگاتے ہیں، ووٹ دینے میں جو سیاہی لگاتے ہیں وہ سیاہی کا نشان باقی رہ جاتا ہے، تب ہم وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے نماز پڑھ کیوں رہا ہے نماز؟ تو نے طاغوت کا انکار کیا ہی نہیں اور نماز پڑھنے چلے آیا۔ طاغوت کی نشانی انگلی میں موجود ہے، طاغوت کے اقرار کی نشانی انگلی میں موجود ہے، اور اسی انگلی سے یا اس کے بغل میں دوسری انگلی لگ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ایک طرف اللہ کی بھی شپت، خوش رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ اللہ قسم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سب سے پہلے گیا تھا بھائی جان میں ووٹ دینے کے لیے، اور انتہا کر دی، میرے باپ کو کبھی میں نے لیٹرنگ باتھ روم میں نہیں لے گیا، لیٹرنگ باتھ روم کرانے کے لیے، ووٹ دلوانے کے لیے لے گیا تھا بھائی جان، اس کی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتا لیکن ووٹ دلانے کے لیے پابندی سے لے گیا تھا۔ اتنی جاگرکتا آئی ہے جناب یو پی میں ووٹنگ کے سلسلے میں۔ بہرحال نظام جمہوریت کو ثابت کر دیا مولوی نے، اور جس نے مان لیا، جس نے تسلیم کر لیا، ہاں تو وہ اس کی خیر نہیں نظام جمہوریت کو۔ کیوں
کہ جس نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. جس نے اللہ پر ایمان طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ قیاس جو ہوتا ہے اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں میں اصل و فرع فارق نہ ہو، تب قیاس صحیح کہلائے گا، ورنہ فاسد ہوگا. اسے قیاس مال فارق کہا جائے گا. اس قیاس میں یہ فارق موجود ہوتے ہیں. پہلی چیز کہ جس قیاس میں اصل اور فرع فارق نہ ہو، تب اصل اور فرع دونوں میں تفریق نہ پڑتی ہو، فارق نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے، اصل بھی اور فرع بھی. جو اصل ہے بنیاد اس میں بھی ٹھیس نہ پڑتی ہو، اور جو اس کی شاخائیں ہیں اس میں بھی ٹھیس اور بنیاد نہ پہنچتی ہو. اب یہ جو یہ قیاس کر رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اصل میں ان کی جو غلطی ہے اس غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری ایک انسانی و بشری ذمہ داری تھی. ایک انسانی ذمہ داری تھی اور ایک بشری ذمہ داری تھی. انسانیت کے ناطے آدمی کو کچھ کرنا ہے کہ بھئی آپ چل رہے ہو، ایک غیر مسلم گرا ہوا گاڑی سے گر گیا ہو، آپ کا تقاضا کیا بنتا ہے جناب؟ رک کر کے اس کو اٹھائیں گے آپ. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. ایک آدمی ہے پریشان ہو رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا ہے کہ میں اس کو مینج کیسے کروں. اس کو اگر آپ کچھ مشورہ دے دیتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جان تھوڑی سی ہماری مدد کر دو، آپ اس کی مدد کر دے رہے ہو، اور وہ ایسا کام ہے جس میں اللہ کی صفات پر کسی میں فرق نہیں آتا ہے، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت پر ضرب نہیں پڑتی ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے. تب عقل والی بات، عقل بھی تسلیم کرتی ہے چیز کو. لیکن یہ چیز وہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی یہ انسانی اور بشری ذمہ داری تھی، اللہ کی صفات میں مداخلت نہیں تھی. جیسا کہ آیت میں ہے، آیت میں کیا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسی فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مکین امین. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے اگر آدمی سورہ یوسف پڑھ لیتا تو ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی. اس کا ترجمہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ. بادشاہ نے کہا عزیز مصر نے کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا خاص آدمی بناؤں گا، میں اسے اپنا خاص آدمی بناؤں گا. جب یوسف علیہ السلام سے بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں آج سے ہمارے ہاں معتبر مقام حاصل ہے. اب جب بات ہوئی، جو بھی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا اس نے پریشانی ذکر کی، کیونکہ بادشاہ نے بلایا اس وجہ سے تھا کہ بادشاہ نے دیکھا تھا خواب میں. اب وہ کیا دیکھا تھا؟ سورہ یوسف جا کر کے آپ پڑھنا، میں قصہ بتانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں. قصہ بتا کر کے علماء نے تو آپ کا یہ حال کر رکھا ہے. اور قصہ بھی ایسا کہ جتنے قصے سے اپنی مطلب برآری ہو اتنا قصہ. اب اچھا ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ نے خود بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر بات چیت ہوئی تو کہا کہ میں نے تم کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، آج سے تم میرے خاص آدمی ہو. یہ چیز ہوئی. اب اس چیز کو استدلال کرتے ہوئے اس کے برعکس اب جب ارکان اسمبلی میں جاؤ تو یہ نامانکن پتر بھر رہے ہیں. اس نے بلایا نہیں کہ آپ نامانکن پتر بھرنے کے لیے آؤ. فارغ کہاں موجود ہے وہ بتا رہا ہوں میں. فارغ کہاں موجود ہے جس سے آپ دلیل پکڑ رہے ہو؟ تو بادشاہ نے ان کو خود بلایا، پہلے الزام لگایا، اور یوسف علیہ السلام بھی اپنی جگہ میں ڈٹے رہے کہ مجھے بری نکالو گے تب آؤں گا، نہیں تو نہیں آتا میں. بری کیا اس نے. تو یہ ہوتی ہے عزت نفس. ایسے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، برداشت نہیں کیا انہوں نے غلط الزام اپنے اوپر، اور جا کر کے نامانکن پتر نہیں بنا.
तेल लगाया बादशाह ने, तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और ये बेचारे उसको दलील बनाकर जा रहे हैं तेल लगा करके नामांकन पत्र भरने। जी दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए ना, तो फिर कयास कैसा? कयास बातिल आपका। और इमाम इब्न क़य्यिम अपनी किताब में जो बयान फरमा रहे हैं कि ऐसा जो अस्सवाइकुल मुरसला अलल जहमियतिल वल मुअत्तिला में जो बयान फरमा रहे हैं कि ये कयास इबलीस का कयास कहा जाएगा। अब तुम कयास कर रहे हो, ये समझ लो कि किसका कयास है। समझ लो कि एक तरफ तेल लगाकर बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला रहा है और उसको दलील बनाकर आप तेल लगाकर नामांकन पत्र भर रहे हो। हम किसी तरीके से वहां पर पहुंच जाएं, निजाम जमहूरियत को तस्लीम कर लें, यह हमारा मौलिक अधिकार है। हमारी मती मारी गई कि हमने इस्लाम को छोड़कर जमहूरियत को मुंतखब कर लिया, मती मारी गई हमारी। तो ये कि इसके बरक्स अरकान असेंबली तो रब और कानून साज बनते हैं। जो भी अरकान असेंबली बनता है वो रब बनता है या कानून साज बनता है, जबकि ये सिफत अल्लाह की है। अच्छा, अब जो भी अरकान असेंबली में गया उसका रुकन बना, अब उसको पूरी आजादी है अपनी बात रखने की और अपनी बात मनवाने की। वो असेंबली का एक रुकन बन गया, अब वो जाकर के अपनी बात रखेगा, वो कानून बनेगी, फिर वो कानून बनेगी, वो बात रखेगा और वो बात कानून बनेगी, वो पास होगा और वो लागू होगा। और यहां पर ऐसा नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ ये कि मुंतजिम वजीर मालियात थे कि भाई देखो इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ये बताने के लिए। तो इतने में अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि नहीं? आपको खुद मालूम है कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी क्या हो रही। लेकिन यहां पर ये गए तो ये जाकर के कानून बनाएंगे, वो पास होगा और अल्लाह की सिफत का इनकार। मुक़न्निन कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्या उनके कोई शरीक ऐसे हैं जिन्होंने उनके लिए शरीयत साजी कर रखी है मा लम यअज़न बिहिल्लाह, जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत नहीं दी। तो ये सिफत अब यहां पर अब कानून बन रहा है, वो पास हो रहा है, वो लागू हो रहा है, नाफिज हो रहा है और उस पर अमल हो रहा है। तो गोया ये अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर के जा रहा है, अल्लाह का शरीक बना रहा है, अल्लाह का शरीक बना रहा है। और आप उसको मुंतखब कर रहे हो तो आप अल्लाह के शरीक को मुंतखब कर रहे हो, जबकि यह सिफत अल्लाह की है। असेंबली अपने अरकान को मुतलक इख्तियार देती है कि वो कवानीन वज़ा करे, बनाए, हालांकि ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि आयत में मैंने जिक्र किया, ये लोग ना तो इस हक से दस्तबरदार होते हैं और ना ही इससे बरात का ऐलान करते हैं। जो गए दस्तबरदार भी नहीं होते कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, बरात का ऐलान भी नहीं करते, जाकर के पूरा अधिकार जो है उसका पूरा फायदा उठाते हैं, बरात का ऐलान भी नहीं करते, आइन भी बनाते हैं। अब यह अलग बात है कि उनकी बात तस्लीम की जाए या ना की जाए, आगे उसकी कंडीशन। और यह हक उन्हें आइन ने दिया होता है। आइन कहता है कि कानून साजी की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के जिम्मे है, वो दस्तूर के मुताबिक ये काम अंजाम दे। नीज ये बात भी अज़हर मिन अश-शम्स है कि जमहूरियत में कौम की हर किस्म की रहनुमाई इस पार्लियामेंट के जिम्मे है। कि अब वहां पर पहुंचे आप तो ये कह दिया कि पार्लियामेंट में इतने लोग जमा हैं, 1/3 अक्सरियत जो मंजूर कर ले। अब यहां पर भाई जिसके तरफ वोट ज्यादा गिरेंगे और कम से कम 1/3 लोग यहां पर मौजूद होना और अक्सरियत जो मंजूर कर लेगी वो होगा। अब पता चला कि पूरी मेजॉरिटी बैठी हुई है, उसमें दो पूरे कौवों के बीच में 2 कबूतर बैठे हैं, तो 10 कौवों का वोट और 2 कबूतर का वोट, तो पास कौन सा होगा? कौवों का वोट। उसमें ये शामिल हुआ वो 2 अपनी बात मनवाने के लिए बैठे हैं साहब, लेकिन अब वो अपनी बात मनवा नहीं सके। लेकिन उस कानून साज कमेटी का एक हिस्सा बने ना ये। अब वो कानून साज कमेटी का हिस्सा बने, वो कानून जो भी पास हुआ अब इनके मुआफिक हो या मुखालिफ हो, झक मार के इन्हें अब उसको तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी एक उसका हिस्सा हो। ये 2 चीजें हो गई। एक तीसरा फारिक,
اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا. یوسف علیہ السلام اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دین کے مطابق فیصلہ کیا تھا. کیسا کہ فی دین الملک, ہے نا, فی دین الملک, قرآن نے کہا ہے فی دین الملک. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا. آیت وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. اتنی سے استدلال ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کا یہ ایک حصہ ہے. اس کو آپ پڑھیں تو اس میں اس آیت کو پوری جا کر کے آپ گھر میں پڑھ لیں, اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں. جتنی آیت میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن بنا دیا, ورنہ وہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. گویا یوسف علیہ السلام کی حیثیت وہاں پر یہ تھی کہ بادشاہ وقت کا قانون بھی کچھ نہیں کر سکا, انہوں نے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. یہ حیثیت تھی جس کو تم کنٹرول میں بیٹھنے والا بتا رہے ہو, جس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے, 1 کلو 2 کلو اناج بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو, اس کی وہ حیثیت نہیں تھی. بادشاہ نے خود کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا, آج سے تم ہمارے خاص آدمی ہو. اور خاص بھی کیسے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہو کرو. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سلسلے میں شریعت ابراہیمی کے مطابق فیصلہ کیا, شریعت ابراہیمی کے مطابق فیصلہ کیا, اور بادشاہ وقت کو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا. کتنی بڑی بات ہے صاحب کہ حضرت یوسف علیہ السلام گئے ہیں, بل یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہ نے ان کو خود بلایا. اب دیکھنا کتنے فارق موجود ہے. بادشاہ نے ان کو خود بلایا, تیل لگایا, کیا جا بھیا. بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, تو نے میرے اوپر الزام لگایا, الزام کو واپس لے. اس نے واپس لیا الزام, بری کیا, مطلب تیل لگایا. تب حضرت یوسف علیہ السلام آئے, اپنی پریشانی رکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو بیچارے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نامانکن پتر بھرا. اس کی پریشانی دیکھی کہ اتنا پریشان ہے یہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پاس میں نالج ہے اس کا, اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا ہے, مجھے اس کا علم دیا ہے. اب میں سب سنبھال لوں گا, میرے حوالے کر دو سب تم. تو بادشاہ نے بھی ایسے ان کے حوالے کیا کہ پھر ان کے راستے میں آ کر ایک لفظ یہ نہیں بولا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو, جبکہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی ایک بھی بات نہیں مانی, تسلیم نہیں کی. یہ بیچارہ نامانکن پتر بھرنے جا رہا ہے, تیل پانی کر کے ایک تو پہلے ٹکٹ حاصل کرنا, سمجھ رہے ہو آپ, نام لانا, کتنے پاپڑ ویلا اس نے, کتنی چاپلوسیاں کی, شریعت کی کتنے النگھن کیا, پھر اس کے بعد میں جا کر کے نامانکن پتر بھرا. ٹھیک ہے, جیت کر آ گیا. اب جیت کر آ گیا تو پھر وہ ڈیموکریسی کے مطابق چل رہا ہے, شریعت محمدی کے مطابق نہیں چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر گئے بادشاہ کے تیل لگانے کے بعد, یہ خود تیل لگا کر گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے شریعت ابراہیمی میں کوئی کمپرومائز نہیں کی, یہ شریعت محمدی میں کمپرومائز کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا ہو ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ جا رہا ہے تو سوائے نافرمانیوں کے کام کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ استدلال کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اور کل کے درس میں آگے باتیں کریں گے. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سسپینس باقی ہے. ایپیسوڈ ختم ہوا, ایپیسوڈ 75واں, کل 76ویں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 76 کی, یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 76 کی جو تشریح ہے وہ آگے تشریح کریں گے اور بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال تھا, اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند,
ان کا کیا حال تھا, کون تھے وہ, اور کیا پسند تھے, بادشاہت پسند تھے یا شریعت پسند تھے. انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں اس کی وضاحت ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین یہ جو باطل تعویلات کر رہے ہیں, جو ابلیسی تعویلات ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کو بھی اس سے نجات دے, اور امت محمدیہ کے دماغ میں جو گرہ پڑ گئی, اللہ رب العالمین اس گرہ کو تو کھول دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.